وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ درس نمبر 105 آیت نمبر 113 حصہ اول. آج کے سبق کا موضوع کیا ہم بہت بڑے بے وقوف ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہاں، جو شخص خدا کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 113. لفظی ترجمہ: وقالت الیہود، یہود کہتے ہیں، لیست النصارى علی شیء، کہ نصارہ کسی حقیقت پر نہیں ہے. وقالت النصارى، اور نصارہ کہتے ہیں، نصارہ کا مطلب عیسائی ہوتا ہے. لیست الیہود علی شیء، یہود بھی کسی حقیقت پر، یہود کسی حقیقت پر نہیں ہے. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. وقال کذالک قال الذین لا یعلمون، اسی طرح کہتے ہیں جو علم نہیں رکھتے. مثل قولہم، ان کی بات کی طرح وہ بھی بات کرتے ہیں. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. سامعین اکرام، انسان جب یعنی بنیاد، اپنی بنیاد سے واقفیت حاصل نہ کرے اور اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو نظر انداز کر کے جینا شروع کر دے تو پھر جو ظاہری چیزیں ہیں اس کے بارے میں یہ غلط فیصلے کرتے ہیں. اور دیکھیں، بات بالکل کلیئر ہے، صاف ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، ہمیں اپنا راستہ بھی بتایا ہے، اپنے تک آنے کا راستہ جو کہ صراط مستقیم ہے وہ بتایا ہے. اگر انسان، یہ بات ذرا تھوڑی سی توجہ سے سنیں، اگر انسان اپنے مقصد حیات میں مخلص نہیں ہے تو پھر یہ گڑبڑ کا شکار رہے گا، دین میں بھی اور دنیا میں بھی. اور یہ بات اگر میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سے اس کی مزید وضاحت کروں تو وہ ایسا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور آپ پیروی نہ کیجیے، وَلَا تُطِعْ، کہنا نہ مانیے، مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کا دل میری یاد سے غافل ہے،
اور واتبع ہوا، اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، وکان امرہ فرطا، اور اس کا ہر کام جو ہے افراط و تفرید پر مشتمل ہے۔ یہ بات یعنی میں کہتا رہوں، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم یعنی ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ ہم نفس پرستی کا شکار ہیں، ہم دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ میں دیکھیں اپنی بات کر رہا ہوں، بات اصل میں ہو رہی ہے یہود و نصارہ کی، لیکن یہ کون تھے؟ یہ اپنے وقت کے مسلمان تھے، ہم بھی اپنے وقت کے مسلمان ہیں، تو فرق کیا ہو گیا؟ کوئی فرق نہیں ہوا۔ تو قالت الیہود، اچھا اب اس میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں اس کو تھوڑا توجہ سے سنیں۔ انسان اگر مقصد حیات سے ہٹ جائے تو پھر یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اور دیکھیں اس بات کو یعنی بہت کم یعنی لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ دنیا میں انسان کی کامیابی کا راز اللہ کی مرضی کے تابع ہونا ہے، اور تباہی اور بربادی کی وجہ جو ہے وہ خواہشات نفس کا اتباع ہے، یا اپنی مرضی سے زندگی گزارنا ہے، یا دنیا کو ترجیح دینا ہے آخرت پر۔ دنیا دار یہ تینوں کاموں کا شکار ہوتا ہے۔ دنیا دار یہ تینوں وہ خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو اس کی منزل نہیں ہے، تو اللہ کی رضاؤں کی اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اب یہ جو خواہشات نفس کے راستے پر چل پڑا ہے اور اپنی مرضی زندگی جینا چاہتا ہے، تو دین میں بھی اس کو یعنی وہ دین کی حقیقت کو چونکہ اس نے نظر انداز کر دیا ہے، دین کی حقیقت کو یعنی جس مقصد کے لیے دین ہے اور جس مقصد کے لیے یہ خود دنیا میں آیا ہے، اگر کوئی انسان اس کو نظر انداز کر دیتا ہے اور خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، اب یہ لازمی طور پہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہوگا۔ اب اچھا یہ بڑی نکتے کی بات ہے، تھوڑا سا اس کو توجہ سے سنیں۔ اگر ایک انسان، دوبارہ میں وہ جملہ کہتا ہوں، اگر ایک انسان اپنے آپ سے غافل ہے، اپنی حقیقت سے غافل ہے، اپنی منزل سے غافل ہے، اپنی کامیابی کے راستے سے غافل ہے، اپنی معراج کے خیال سے یہ غافل ہے، تو اب یہ ہے کہ یہ بندہ ہے خواہشات نفس کا، چاہے وہ جو بھی اپنا نام رکھ دے، لیکن یہ بندہ اصل میں اللہ کا نہیں ہوگا، یہ خواہشات نفس کا بندہ ہوگا۔ اور یہ بات قرآن میں دیکھیں بالکل واضح ہے، یہ خواہشات نفس کا اتباع یا خواہشات نفس کو روک لینا، ضبط نفس، یہ قرآن میں اگر آپ مطالعہ کریں تو بالکل اس کے بارے میں قرآن واضح ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک آیت پیش کرتا ہوں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اس نے اپنے نفس کو روک لیا خواہشات سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اب جنت اس کا ٹھکانہ ہے، یہ شخص کامیاب ہے۔ یہ چھوٹا سا نقطہ یعنی دیکھیں، آپ میری بات تو سن رہے ہیں نا، لیکن اس کو اگر آپ ذہن نشین کر لیں کہ اصل دین یہ ہے، اصل اسلام یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ روک لیں خواہشات نفس سے اور عمل کریں اللہ کے لیے، ہر عمل اللہ کے لیے کریں، ظاہر کے لیے نہ کریں، باطن، ظاہر کو باطن کے لیے استعمال کریں تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اور میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے بھی ساری روشنی تو انہی سے حاصل کی ہے نا، دیکھیں وہ فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے اور کام کرے، وعمل لما بعد الموت، کام کرے اس زندگی کے لیے، محنت کرے اس زندگی کے لیے، عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ اس پر تو ہمارا یقین نہیں ہے، لیکن ویسے میں ایک حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ خواہشات نفس کا اتباع آپ کو ہر طریقے سے نقصان میں ڈالے گا، اور پھر آپ نفس پرستی کا اگر شکار ہو گئے
اور اللہ کی رضاؤں کے آپ تابع نہ ہوئے یا اس کی کوشش نہ کی تو پھر آپ نفس پرستی. اب جو نفسانی اخلاق رذیلہ ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ آپ نے تو اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، وہ تو پاک نہیں ہوں گی. اس میں کیا ہوتی ہے؟ ضد، ہٹ درمی، تعصب، یہ اخلاق رذیلہ ہیں نفس کے ہمارے. لالچ، بغض، کینہ، حسد، غضب، شہوات. اب یہ جو یہود اور نصارہ تھے دراصل یہ تو راہ مستقیم سے ہٹ گئے تھے. یعنی دین جس مقصد کے لیے ہے انہوں نے اس کو پہچانا ہی نہیں، پہچان لیا تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے. کیوں؟ اچھا، جو وجہ بھی تھی وہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، لیکن انہوں نے حق کی اتباع کی بجائے خواہشات نفس کو یا نفس کا تزکیہ نہ کیا یا اس کے راستے پر نہ چلے. اب ظاہر ہے کہ انسانی جو نفسانی صفات ہیں وہ غلبہ آپ کو کریں گی. اس میں کینہ ہے، ضد ہے، لالچ ہے، غضب ہے، شہوات نفس ہیں وغیرہ وغیرہ، کبر ہے. تو یہ یہود جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو قرآن نے فرمائے حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. حسد، ان کا ایک حسد تھا کہ یہ نبی بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا، ایک حسد تھی. پھر ضد. اب ضد شروع ہوتی ہے، ابھی ہم نے پڑھا تھا نا بغیم بینہم، ابھی ہم پڑھ کے آئے بغین، ضد، بغاوت، ضد. تو اب ضد کب شروع ہوتی ہے؟ ضد اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ اپنے موقف پر اصرار کریں کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے. اور میں خاتون خانہ اگر برا نہ منائے تو یہ سمجھنے کے لیے کہتا ہوں، خاتون خانہ یا اس کا شوہر جو بھی ہے، یہ میں صرف اس مضمون کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ اگر میں ایسی علمی باتیں کرتا رہوں اور تھیوریز آپ کو بتاتا رہوں تو اس کو سمجھنا اتنا مشکل ہوگا ذرا. اور میں آپ کو یعنی عملی زندگی میں مثال دیتا ہوں. خاتون خانہ ہے مثال کے طور پہ، اب تزکیہ نفس اس کی منزل تو ہے نہیں، نہ اس کا کوئی استاد ہے، اگر ہے بھی روحانی اگر کوئی استاد ہے بھی تو وہ اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتی. وہ برائے نام ایک تعلق ہے کہ میرے مرشد ہیں، میرے پیر صاحب ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. بیانات یعنی سن لیں گی، اچھے بیانات سن لیں گی، نذرانے دے دیں گی، چندے دے دیں گی، بس اس حد تک وہ تعلق ہے اپنے شیخ سے اس کا اگر ہے. ویسے عام طور پہ تو ہم رہنما کی ضرورت سے بھی بے نیاز ہے. تو خاتون خانہ کا مقصد اللہ نہیں ہے، وہ تو ایک نفس پرست، ہر انسان نفس پرست ہے، یہ صرف خاتون خانہ کی بات نہیں ہے. دیکھیں اللہ کی بندگی جب آپ کریں گے کہ جب وہ آپ کا مقصود حیات بن جائے، اس کی میں ابھی بحث نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے بندگی آپ کر ہی نہیں سکتے، اللہ کے حکم کی اطاعت آپ کر ہی نہیں سکتے. دیکھ لیں آپ اپنے حالات اور جذبات کو دیکھ لیں کہ اتباع یا کسی کی بات ماننا آپ کے لیے بہت مشکل، سر جھکا دینا بہت مشکل ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی خاتون خانہ کو یا اس کے میاں کو کہ اس نے خاتون خانہ نے اپنے یعنی شوہر کو سوری کہا ہو، یعنی غصے کے عالم میں ایک غصہ آ گیا، مثال کے طور پہ خاتون خانہ کو شوہر کی کوئی بھی حرکت بری لگی اور اس نے کوئی ایک جملہ نامناسب کہہ دیا یا رویہ نامناسب کر لیا اپنا، یعنی بات چیت بند کر دی میاں سے، اپنے شوہر سے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا، 10 منٹ بعد، کہ یار یہ تو میں نے ٹھیک نہیں کیا. اس نے کبھی آپ نے یعنی خاتون خانہ خود اپنے دیکھ لیں، میری ظاہر ہے کہ ایک خاتون تو نہیں ہے میرے سامعین میں، کبھی آپ نے اپنے 10 منٹ بعد اپنے رویے پر آپ کو شرمندگی ہوئی اور سوری آپ نے شوہر کو سوری کر دیا کہ میں نے تھوڑا سا روڈلی میرا رویہ ہو گیا تھا، میں اس کی معافی چاہتی ہوں. یا شوہر نے کبھی یعنی شوہر کبھی ناراض ہو گیا تو کبھی آپ نے خاتون خانہ بہتر جانتی ہیں کہ کبھی شوہر نے اس کو سوری کہا ہے
نہیں، شوہر صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، موڈ خراب ہو گیا، تو اگر نازک مزاج ہیں تو وہ تو شوہر ناراض رہے گا، وہ اب پتہ نہیں کب بات بنے گی یا صلح ہوگی، یہ تو ایک الگ بات۔ یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اصل جو چیز ہے وہ ضبط نفس ہے۔ انسانی کمال اس میں ہے کہ یہ ضبط نفس سے کام لے، نفس کو نفس پرستی کی بجائے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ آیت نمبر 112 میں اچھے طریقے سے ہم نے پڑھ لیا، جو گزشتہ آیت تھی، من اسلم وجہہ للہ، اس کے لیے اجر ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ اصل میں تو یہ کام بہت مشکل ہے ہمارے لیے، سچی بات اگر میں کہوں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، اللہ کی رضاؤں کے پیچھے دوڑنا، یہ بڑا مشکل ہے ہمارے لیے، ہو نہیں سکتا۔ یعنی ہم عام طور پہ اگر خیال کریں، آپ دیکھ لیں اپنے ظاہر ہے کہ آپ میں نفس ہے، جذبات ہیں، خواہشات ہیں، جو بھی ہے، اخلاق رذیلہ ہیں، تو یہ تو جھکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ سے سوری تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں، ہمیں سوری کرنا چاہیے اللہ سے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، سب سے پہلے سوری جو ہے اپنے اللہ سے کرنا چاہیے۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے سوری کرو اور پھر اس کی طرف رجوع کر لو، بس یہ دو کام ہیں۔ پھر کیا ہے؟ پھر اس کے جو نتائج ہیں شروع، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، سبحان اللہ، پھر تو نتائج ہے۔ لیکن یہ سوری کرنا ہمیں نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو جو اکڑ خان ہے، جو اکڑ ہم میں ہے نفسانی طور پہ، وہ اکڑ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، مرد ہو یا عورت، کسی کی کوئی بھی اپنی اکڑ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک بات اور نوٹ کر لیں، مضمون ذرا یعنی سمجھنے کا ہے اور تھوڑی توجہ چاہیے اس کے لیے۔ انسان اکڑ خان ہے، انسان اکڑ خان ہے، یہ اپنی اکڑ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن آپ دیکھیں دنیا میں بعض اوقات اپنے مفادات کے لیے یہ اپنی اکڑ ختم کر دیتا ہے، مفادات کے لیے، ظاہری مفادات کے لیے، اور یس سر، یس سر، جی سر یہ کہتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یس سر، ہاں جناب، جی جناب، ٹھیک ہے، صحیح ہے، ایسے ہی ہوگا۔ بعض اوقات یہ مفاد پرستی جب دیکھتا ہے اپنا مفاد کہ یہاں یس سر مجھے کہنا ہے، تو وہ سر جھکا دیتا ہے باس کے سامنے۔ کیوں؟ کہ اب مفاد ہے اس کا، یس سر نہیں کہے گا، سر نہیں جھکائے گا تو وہ مفادات سے محروم ہونا پڑے گا۔ یہ سر بعض اوقات یعنی اکثر اوقات دیکھیں ہم سر جھکاتے ہیں، لیکن وہاں جہاں ہمارا مفاد ہو، جہاں ہمارا مفاد ہو سر جھکا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں عورتیں جو ہیں، مثال کے طور پہ جو پیشہ ور عورتیں ہیں، وہ اپنی عصمت کا اختیار دے دیتی ہیں، عصمت ریزی کا اختیار دے دیتی ہیں غیر مرد کو۔ میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو کیوں؟ اب یہ اپنا سر جھکا دیتی ہیں۔ حیا تو عورت کا زیور ہے، لیکن بعض عورتیں جو ہیں اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہیں غیر مرد کو۔ کیوں؟ کہ کچھ مفاد دیکھتی ہیں، مفاد دیکھتی ہیں۔ تو بہرحال یہ میں نے ایک مثال آپ کے سامنے کہ انسان جب مفاد دیکھے تو قیمتی سے قیمتی متاع جو ہے وہ سرنڈر کر دیتا ہے، انسان اپنا سر جھکا دیتا ہے جب یہ کچھ مفاد دیکھتا ہے۔ لیکن جب مفاد نہیں دیکھتا تو یہ سر نہیں جھکاتا۔ یہ ایک عام رویہ میں نے آپ کو انسان کا بتا دیا۔ جب مفاد اسے نظر نہیں آتا تو یہ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں آپ، یہ تو مثال تھی، لیکن اب آپ دیکھیں حقیقت کی طرف۔ اللہ انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اللہ کے سامنے، حکم کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔
جو گزشتہ آیت اب ہم نے پڑھی ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی، لیکن یہ ایک سر جھکانے کی جو اجر ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فلہم اجر غیر ممنون، فاولئک لہم الدرجات العلی لہم جنات الفردوس، یہ اجر ہے سامنے کا، اور پھر جو اجر ہے ملاقات کا۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسان کوئی مفاد دیکھتا ہے تو سر جھکا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اگر اپنا مفاد عزیز ہے تو میرے سامنے سر جھکا دو۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا نہیں آئے مومنوں کے لیے وہ وقت کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے اور جو اللہ نے حق سے نازل کیا ہے۔ مفاد انسان کو سر جھکانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے، میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے میں ہمیں کوئی مفاد نظر ہی نہیں آتا، نقصان نظر آتا ہے۔ یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے جو آپ کو ڈراتا ہے اور وہ کہتا ہے اس میں تمہارا نقصان ہے۔ دیکھیں شیطان نے، یعنی عزازیل نام تھا شیطان کا، تو اس نے سر نہیں جھکایا اللہ کے حکم کے سامنے تو مردود ہو گیا، تکبر اختیار کیا، فاستکبر، تکبر اختیار کر لیا۔ ہمارا رویہ بھی تو متکبرانہ ہے، لیکن اس نے ایک حکم کے سامنے سر نہیں جھکایا، اپنی ظاہر کو دیکھا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، تو نہیں، اس نے تکبر کیا، تو تکبر کی وجہ سے وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اگر آپ نے تکبر کی روش نہ چھوڑی تو آپ ذلیل و خوار ہو کے رہیں گے، آپ جو بھی ہیں کسے باشد، آپ ذلیل اور خوار ہوں گے۔ لہم فی الدنیا خزی ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، ابھی ہم نے پڑھی، ان کے لیے رسوائی ہے، شرمندگی ہے دنیا میں، اور قیامت کے دن شدید عذاب۔ یہ دیکھیں میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں، اللہ کا کلام ہے، اس کو یعنی میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سچ کیا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اگر آپ نے حکم خدا کے سامنے سر نہ جھکایا، آپ ذلیل و خوار ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اس بات کو جتنی بھی جلدی آپ سمجھ لیں اور اپنے پلو سے باندھ لیں اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں تو آپ کے حق میں اتنا ہی بہتر ہے۔ میں بات کر رہا تھا مفاد پرستی کی۔ مفاد آپ دیکھیں آپ کا ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھیں آپ کو عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آپ اپنے مفاد، یہ تو یعنی جمع تفریق کا سوال ہے، یہ تو حساب کتاب کی بات ہے۔ آخرت میں دو گھر ہیں، ایک عذاب کا ہے، ایک ثواب کا ہے، اور ثواب کا جو گھر ہے اس کو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں ویسے ہی آپ سے بات کر رہا ہوں، بے وقوف نہ بنے، ہوشیار بنے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے۔ زیرک، کیس کہتے ہیں زیرک، ہوشیار، ہم انگلش میں کہتے ہیں جینیس۔ من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت،
جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، نفس کی نہ مانے، رب کی مانے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور اپنے باطن کے لیے، باطنی کامیابی کے لیے کام کرے۔ والعاجز، بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرے، وہ شخص بڑا بے وقوف ہے، اور پھر اس کے باوجود اللہ سے کوئی توقع رکھے، تمنا رکھے، یہ بہت بڑا بے وقوف ہے۔ ہمارا تو بے وقوفی کی انتہائی نہیں ہے، ہم نے ساری امیدیں باندھ لی ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بخش دے گا، رسول کریم ہماری شفاعت کریں گے، میں تو سر جھکاؤں گا نہیں۔ یعنی ہمارا ماننا ایسا ہے کہ میں نے سر نہیں جھکانا، اللہ کی نہیں ماننی۔ اللہ کیوں؟ اللہ غفور الرحیم ہے، ہم گناہ نہ کریں گے تو وہ بخشے گا کسے؟ یعنی بعض ذہن ایسے سوچتے ہیں کہ اس کی بخشش کی صفت کب کام آئے گی؟ ہم گناہ کریں گے تو وہ بخشش کرے گا۔ تو یہ ایک بہت خطرناک بات ہے، اور یہ بے وقوفی ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بے وقوفی ہے، بے وقوف نہیں بننا چاہیے۔ بے وقوف بن کے آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے، اپنے آپ کو آگ سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ تو بہرحال آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر آپ نے اللہ کو منزل نہ بنایا تو آپ بندگی کر نہیں سکتے۔ اللہ اگر آپ کا محبوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، محبوب نہیں ہے، تو وہ آپ کا معبود نہیں بن سکتا۔ پھر آپ کا معبود جو ہے وہ خواہشات نفس ہوں گی، اپنی مرضی ہوگی۔ مضمون جاری ہے، میں انشاءاللہ اگلے درس میں اس پہ بات کروں گا۔ آج کی جو بات ہے، بہرحال تبرک کے لیے ہم یہ تلاوت کر لیتے ہیں، ترجمہ کل کر لیں گے، آج صرف تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کی سی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک۔ تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، خدا قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔